بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM PD نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر راشد نسیم نے کہا ہے کہ حماس اور اہل غزہ نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ 7 دہائیوں سے اسرائیلی ظلم و جبر کا شکار فلسطینیوں نے آزادی یا شہادت کے راستے کا انتخاب کر لیا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ عالمی طاقتیں اور تنظیمیں اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلعی دفتر جماعت اسلامی سید مودودی بلڈنگ راولپنڈی میں تربیت مدرسین کے دوسرے پروگرام کے اختتام پر شرکاء میں اسناد کی تقسیم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس تقریب سے امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی، ضلعی جنرل سیکرٹری عتیق احمد عباسی، ڈاکٹر خواجہ ظفر الہی، محبوب الہی بٹ، فیض اللہ چوہان، دیگر رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا۔ راشد نسیم نے تربیت مدرسین کو وقت کی ضرورت قرار دیا اور ضلعی جماعت اور منتظمین کی کوششوں کو سراہا اور قرآن کے نور کے قصبات اور دیہات اور گلی محلے کی سطح تک لے جانے اور پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مستقبل اسلام کا ہے۔ مغرب کے اپنے اداروں کے سرویز کے مطابق 2050 تک یورپ کی غالب آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہوگی۔ ایک سروے کے مطابق برطانیہ میں گزشتہ 6 مہینوں میں بچوں کا جو نام سب سے زیادہ رکھا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے نمبر پر نوح کا نام آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشلزم اور کمیونزم کے بعد اب سرمایہ داران نظام اسلام کو ہی اپنا مد مقابل سمجھتا ہے۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ ڈاکٹر خواجہ ظفر الہی اور محبوب الہی بٹ کی کاوشوں سے 40 سے زائد افراد دونوں کورسوں میں مستفید ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس مبارک سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فرض قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا میری اطاعت کی، لہذا ایک کلمہ گو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے۔ قرآن کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ ان خیالات کے اظہار سجادہ نشین آف گلشن آباد شریف راولپنڈی پیر سرکار جی نے فیصل آباد میں مختلف مقامات پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پیر سرکار جی نے کہا کہ نہتے فلسطینی مسلمانوں پر غاصب اسرائیلیوں کی فائرنگ اور مسجد اقصی کی بے رحمتی پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مظلوم فلسطین کے حق میں مسلم حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے جس میں مسلمانوں کا قبلہ اول واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصی سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مظلوم فلسطینی عوام 54 اسلامی ممالک کی طرف سے امداد کے منتظر ہیں۔ محفل میلاد سے علامہ محمد ابراہیم سلطانی، علامہ حافظ صابر، پیر احمد رضا، خرم صدیق، مولانا ابوالجکر چشتی، جعفر علی اوان، صوفی شوکت علی، شہزاد احمد اور دیگر علماء کرام و مشائخ اعظام کی کثیر تعداد نے شرکت بھی کی اور خطاب کیا۔ اختتام میں محفل سے قبل قبلہ پیر سرکار جی نے تمام عالم اسلام کے شہداء بالخصوص شہدائے فلسطین و کشمیر و فوج پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی اور فقید المثال استقبال کے سلسلے میں مسلم لیگ نون راولپنڈی کے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی ملک شکیل اعوان نے منگل کی شام کالج روڈ پر میاں نواز شریف کی خیر و عافیت کے ساتھ وطن آمد کے لیے درجنوں کی تعداد میں پرندے آزاد کیے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی مرکزی رہنما ڈاکٹر مقبول احمد خان، رانا ندیم ظفر، ناصر ایوب، اسکندر شاہ، شیخ ذیشان، راجہ عثمان عرف شانی، اخلاق عباسی، ملک وسیم اعوان، ملک نسیم عرف نواز شریف اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر مقبول احمد خان نے زبردست نعرہ بازی بھی کی اور میاں دل نعرے وجن کے مخالف سارے نسن گے اور
شعر آیا کے نعرے لگائے، جبکہ مسلم لیگ نون کے ترانے بھی بجائے گئے۔ پرندے اڑانے کے عمل کو شہریوں نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اس موقع پر ملک شکیل اعوان نے کہا کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی انشاءاللہ نیک شگون ہوگا اور ان کی آمد کے ساتھ ہی ملک میں مثبت تبدیلی رونما ہوگی۔ وہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی لے کے آئیں گے۔ انشاءاللہ قوم ان پر ایک بار پھر بھرپور اعتماد کا اظہار کر کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو منتخب کرے گی۔ میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ اس موقع پر میاں نواز شریف کی خیر و عافیت سے واپسی اور الیکشن میں کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ عالمی شہرت یافتہ ادارے ہمدرد کے بانی شہید حکیم محمد سعید کی 25ویں برسی ہمدرد پاکستان کے تمام مراکز میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ ہمدرد مرکز راولپنڈی میں بھی قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہمدرد کے کارکنوں سمیت اراکین شورا ہمدرد، اساتذہ اکرام، سماجی کارکنوں، طلباء اور حکیم محمد سعید شہید کے عقیدت مندوں اور محبان ہمدرد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حکیم محمد سعید شہید کو ان کی قومی، طبی اور سماجی خدمات پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ ہمدرد حیات محمد بھٹی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکیم محمد سعید شہید نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آج حکیم شہید ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ حکیم شہید کو 17 اکتوبر 1998 کو مطلب ہمدرد آرام باغ کے دروازے پر شہید کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ حکیم شہید نے دوران خدمت شہادت کا عظیم مرتبہ پایا۔ انہوں نے مختلف شعبۂ زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، جن میں طب مشرق کی ترویج اور ترقی، اس سے نئی جہتوں سے روشناس کرانے کے علاوہ شورا ہمدرد، ہمدرد نونیال اسمبلی، مدینۃ الحکمہ، ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد لیبارٹریز وقف پاکستان، ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کا قیام سر فہرست ہے۔ سرکار نے انہیں ان کے عظیم کارناموں اور دکھی انسانیت کی خدمت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے گندم کی کاشت اور پیداواری ہدف کا حصول از حد ضروری ہے۔ صوبہ پنجاب میں سال 1.60 کروڑ ایکڑ رقبہ گندم کے زیر کاشت لایا جا رہا ہے، جس کے لیے کاشت سے برداشت تک زراعت توسیع کے افسران اور عملہ کاشتکاروں کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ یہ ہدایت سیکرٹری زراعت پنجاب نادر چٹھا نے گندم کی کاشت اور معیاری زرعی مداخل کی فراہمی سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع ڈاکٹر اشتیاق حسن، ڈائریکٹر جنرل زراعت فیلڈ انجینئر احمد سہیل، ڈائریکٹر اڈیپٹو ریسرچ چودھری مشتاق، ڈائریکٹر زراعت توسیع ہیڈ کوارٹر فاروق جاوید، ڈائریکٹر زراعت لاہور ڈویژن شیر محمد شراوت اور ڈائریکٹر زرعی اصلاحات پنجاب رائے مدثر عباس سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت پنجاب نادر چٹھا نے تمام ڈویژنل ڈائریکٹرز کو گندم کی کاشت کے دوران معیاری زرعی مداخل کی مارکیٹ میں فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت نے محکمہ کے زیر انتظام زرعی فارمز سے متعلق فارم مینیجرز کو اپنی کارکردگی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایات بھی کیں، تاکہ ان زرعی فارمز کی کارکردگی میں بہتری لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ کاشتکار محکمہ زراعت کی منظور شدہ اقسام کی کاشت کر کے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر کے زیادہ گندم اگاؤ مہم میں اپنا قومی کردار ادا کریں۔ اجلاس میں سیکرٹری زراعت پنجاب نے دھان کی کٹائی اور سموگ کے کنٹرول کے لیے کبوٹا ہارویسٹر کو فروغ دینے کی بھی ہدایات کی، تاکہ کاشتکاروں کو دھان کے مڈوں کو آگ لگانے کی ضرورت نہ ہو، ان کی تلفی سے فضائی آلودگی کا مسئلہ پیدا نہ ہو سکے۔